السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضا میتھمیٹکس۔ تو ویورز، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 4 کہ الجبری جملے اور الجبری کلیے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے الجبرا کی۔ الجبرا کیا ہوتا ہے؟ تو الجبرا کی ڈیفینیشن ہے کہ حسابیات کے تمیمی اطلاق کو الجبرا کہتے ہیں۔ حسابیات کے تمیمی اطلاق کو الجبرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الجبری جملے کیا ہوتے ہیں؟ ایسا جملہ جو الجبری عوامل، الجبری عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ جمع، ضرب، تقسیم، نفی وغیرہ، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ الجبری عوامل۔ ایسا جملہ جو الجبری عوامل کو ملانے سے حاصل ہو الجبری جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر x y کی 2 جمع z۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ متغیر x اور y z، یہ ہمارے پاس ہے متغیر، جمع ہے ہمارے پاس الجبری عوامل۔ دوسری مثال میں 5x کی 2 نفی 3x میں الجبری عوامل ہے ہمارے پاس جمع اور متغیر ہے x۔ اسی طرح 2x جمع y وغیرہ یہ ہمارے پاس ہیں الجبری جملے۔ اس کے بعد ڈیفینیشن ہے کثیر رقمی کہ کثیر رقمی کیا ہوتی ہے؟ تو کثیر رقمی کی تعریف ہے کہ کثیر رقمی جملہ یا کثیر رقمی ایک ایسا الجبری جملہ ہوتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ رقوم ہو سکتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر آپ کے پاس الجبری جملہ ہو، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ رقوم ہوں اور متغیرات میں ہر ایک کا قوت نما صفر یا مثبت صحیح عدد ہو کثیر رقمی کہلاتا ہے۔ مثلا اب ہمارے پاس ہے یہ کثیر رقمی کس میں؟ متغیر x میں، ایک متغیر۔ اب اس میں متغیر کون سا استعمال ہوا ہے؟ x۔ تو ایک متغیر میں کثیر رقمی جملہ درج ذیل ہے، اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ p of x، یعنی کس کا جملہ ہے؟ x کا۔ p of x، p کہتے ہیں پولینومیل یعنی کثیر رقمی کو، تو p of x برابر ہے a کی n x کی پاور n پلس a n minus 1 x کی پاور n minus 1 پلس n minus 2 x کی پاور n minus 2 پلس اینڈ سو آن x کی پاور 1، جس میں n ایک مثبت صحیح عدد ہے اور متغیر x کا سب سے بڑا قوت نما ہے۔ یعنی n جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ متغیر x کا سب سے بڑا قوت نما ہے۔ یعنی n-1 اگر یہاں پہ n 4 ہو تو یہاں پہ 3 ہوگا، یہاں پہ 2 ہوگا، اور یہاں پہ ایسے کام ہوتا ہوتا ترتیب نزولی میں ہوگا۔ اور n کو کثیر رقمی کا کیا کہتے ہیں؟ درجہ۔ مثال کے طور پر کثیر رقمی ہے p of x برابر ہے 2x کی 4 جمع 3x کی 3 جمع 5x کی 2 نفی 2x جمع 1۔ اب اس میں n جو ہے وہ کثیر رقمی کا کیا کہلاتا ہے؟ درجہ، جو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کثیر رقمی کس میں ہے؟ متغیر x میں۔ اس میں p of x کا درجہ کتنا ہے؟ 4۔ اب ہے ہمارے پاس ناطق جملہ کی ڈیفینیشن کہ ناطق جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جو p of x اوور q of x کی شکل میں لکھا جا سکے، جس میں p of x اور q of x متغیر x میں کثیر رقمیاں ہوں۔ یعنی ایسا جملہ جس میں p of x بھی کثیر رقمی ہو اور q of x دونوں کثیر رقمی ہو، لکھا کس میں جائے؟ بٹے کی شکل میں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناطق جملہ۔ مثلا 2x جمع 1 یہ کثیر رقمی اوور 3x جمع 8 یہ ہمارے پاس دوسری کثیر رقمی۔ تو p of x اوور q of x میں کیا ہے کہ 3x جمع 8 کس کے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ 0 کے۔ تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ناطق جملہ کہ ایسا جملہ جو p بٹا q کی شکل میں لکھا جا سکے ناطق جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نوٹ، ہر کثیر رقمی جملہ p of x ناطق جملہ ہوتا ہے کہ ہر کثیر رقمی جملہ ناطق جملہ ہوتا ہے، جبکہ p of x کو p of x اوور 1 کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو بس ہر کثیر رقمی جملہ ناطق جملہ ہوتا ہے، لیکن ہر ناطق جملہ کثیر رقمی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
2x کی 2 جمع 1 یہ ہمارے پاس کیا ہے کثیر رقمی ہے، اور اس کو بٹے کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بٹے کے نیچے ہمارے پاس کیا ہے 1۔ اگر کسی کثیر رقمی کے نیچے کوئی عدد نہ ہو تو اس کے نیچے کیا ہوتا ہے ہندسہ 1 جو کہ ناطق ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کثیر رقمی، اس کو ہم پی آف ایکس اوور 1 کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کثیر رقمی بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناطق جملہ 2x کی 2 جمع 1 یہ بھی کثیر رقمی اوور x جمع 1 یہ بھی کثیر رقمی۔ یہ ناطق جملہ تو ہے لیکن کثیر رقمی نہیں ہے، تو لہٰذا ہر ناطق جملہ کا کثیر رقمی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر کثیر رقمی جملہ ناطق جملہ ہوتا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس کہ کسی ناطق جملہ کو اس کی مختصر ترین شکل میں کیسے لکھتے ہیں، تو اس کو لانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کسی بھی ناطق جملہ کو آپ مختصر ترین شکل میں لکھیں گے، اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ پہلی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ناطق جملہ ہے ہمارے پاس پی آف ایکس اوور کیو آف ایکس، اس فارم میں ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ناطق جملہ ہوگا۔ اس کو مختصر ترین شکل میں لکھنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ دونوں کثیر رقمی جملوں پی آف ایکس اور کیو آف ایکس کی تجزیہ کریں، کہ اگر پی آف ایکس ایک جملہ ہو اور دوسرا ہمارے پاس کیو آف ایکس ہو تو ان کی ہم نے کیا کرنی ہے پہلے تجزیہ، اس کے بعد پی آف ایکس اور کیو ایکس کا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے عادِ اعظم، یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر ہم نے اس کا نکالنا ہے کہ سب سے جو بڑا مشترک عدد ہے وہ ان دونوں جملوں میں سے ہم نکالیں گے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ پی آف ایکس اوور کیو آف ایکس میں پی آف ایکس اور کیو آف ایکس دونوں کو عادِ اعظم پر تقسیم کریں، اس طرح ناطق جملہ مختصر شکل میں ہوگا۔ اس طرح حاصل کردہ جملہ ہمارے پاس کس شکل میں ہوگا مختصر ترین شکل میں ہوگا، کہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی ناطق جملہ دیا جائے ان دونوں کی آپ نے تجزیہ کرنی ہے اور ان دونوں جملوں کا آپ نے عادِ اعظم معلوم کرنا ہے اور ان دونوں جملوں کو آپ نے اس عادِ اعظم پہ تقسیم کرنا ہے، تو ہمارے پاس اس عدد کا کیا آ جائے گا مختصر ترین شکل۔ تو کسی بھی ناطق جملہ کو مختصر ترین شکل میں لکھنے کے لیے یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور رکھنی ہیں، یاد رکھنی ہیں۔ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک مثال کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس ایک کثیر رقمی جملہ، ایک ناطق جملہ ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مختصر ترین میں شکل میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ان دونوں کا آپ نے کیا معلوم کرنا ہے، ان کی تجزیہ نکالنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اس کا کیا کرتے ہیں 3 اس میں سے مشترک لے لیتے ہیں، تو 3 ہم نے اس سے لے لیا مشترک پہلے میں سے، تو یہاں سے بچا x کی 2 جمع 6x جمع 9، یعنی 3 کو اگر دوبارہ میں تینوں کے ساتھ ضرب دے دوں تو دوبارہ وہی والے رقم آ جائے گی۔ اسی طرح نیچے والے سے ہم کیا کرتے ہیں 5 مشترک لے لیتے ہیں، تو یہاں سے بچ جائے گا x کی 2 نفی 9۔ اب ہم کریں گے تجزیہ پہلے والے کی، x کی 2 جمع 6x جمع 9۔ اس کی تجزیہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ پہلے اور آخری کو آپس میں ضرب دیتے ہیں، جو جواب آتا ہے اس کی تجزیہ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے 6x بنانا ہے، کہ اگر 2 جوڑے بنانے ہیں کہ اگر ہم جمع نفی کریں تو ہمارے پاس عدد 6x ہے، اور اگر ضرب دیں تو کیا آ جائے 9x کی 2۔ اب پہلے اور آخر کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 9x کی 2۔ اب ہم نے کرنی ہے اس کی تجزیہ، تو یہاں سے آ جائے گا x کی 2 جمع یہ ویسے کا ویسے پہلی رقم، اس کو ہم کیا کریں گے بریک کریں گے، تو یہ آ جائے گا 3x جمع 9، پہلا اور آخری ویسے کا ویسے، درمیان والی ٹرم کو ہم نے کیا کرنا ہے بریک۔ تو اگر میں ان 9 کی تجزیہ کروں تو یہاں سے آ جائے گا ہمارے پاس 3x جمع 3x، تو بن جائے گا 6x، اگر ان دونوں کو ضرب دوں تو بن جائے گا 9x کی 2۔ تو یہ ہوتی ہے اس عدد کی تجزیہ، 3x کی 2 جمع 3x جمع 3x جمع 9 اوور x کی 2 مائنس 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی 2 اور 5 اس کا ویسے۔ اب ہمارے پاس الجبری فارمولہ ہے کہ a اسکوائر مائنس b اسکوائر برابر ہوتا ہے a جمع b انٹو a مائنس b کے،
یعنی اگر ہمارے پاس اس فارم میں ہو تو ہم اس کو اس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ 3 ویسے کا ویسے، اب ان دونوں میں سے کیا آ جائے گا ہمارے پاس x مشترک، تو یہ آ جائے گا x مشترک، تو بچا ہمارے پاس x جمع 3۔ اسی طرح ان دونوں میں سے ہمارے پاس 3 مشترک آ جائے گا، تو ہمارے پاس بچے گا x جمع 3 اوور 5، a کی 2 منفی b کی 2، تو ہمارے پاس آ جائے گا a جمع b انٹو a مائنس b کے 3 انٹو، اب x جمع 3 اور x جمع 3 دونوں میں ہے، تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس x جمع 3 انٹو x جمع 3، یعنی یہ ہمارے پاس دونوں میں ہے تو ہم نے اس کو لے لیا مشترک، باقی بچا اس میں سے x اور اس میں سے جمع کے 3، تو ہمارے پاس آ گیا x جمع 3 اوور x جمع 3 اوور x منفی 3۔ اب x جمع 3 اور x جمع 3 آپس میں کیا ہو گئے؟ کینسل، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 3 انٹو x جمع 3 اوور 5 انٹو x مائنس 3۔ تو یہ ہے ایک ناطق جملہ کی مختصر ترین شکل۔